نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہیروز کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح مسلم کتاب الایمان کا درس جاری ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں باب نمبر 5 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ باب نمبر 5، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شرعی تعلیمات پر ایمان لانے کا حکم دینا، ان کی طرف دعوت دینا، ان کے بارے میں دریافت کرنا، انہیں یاد کرنا اور دوسروں تک تبلیغ کرنے کا بیان۔ اس سلسلے کی حدیث نمبر 23، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عبد القیس قبیلے کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا تعلق ربیہ قبیلے سے ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلے سے تعلق رکھنے والے کفار رکاوٹ ہیں، اس لیے ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ان امور کا حکم دیں جن پر ہم خود بھی عمل کر سکیں اور اپنے پیچھے موجود لوگوں کو ان کی تعلیم دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں 4 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، مال غنیمت میں 5واں حصہ ادا کرنا۔ میں تمہیں دبا، حنتم، نکیر اور مکیر سے منع کرتا ہوں۔ اس روایت کے ایک راوی خلف نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت کا ذکر کیا تو انگلی سے اشارہ بھی کیا۔ حدیث نمبر 24، ابو جمرہ بیان کرتے ہیں، جن دنوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ترجمان کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، ان دنوں ایک عورت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے گھڑے میں بنائی گئی نبیذ کا حکم دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، جب عبد القیس قبیلے کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہاں کا وفد ہے؟ یا شاید یہ فرمایا تھا، یہ کون سی قوم ہے؟ انہوں نے عرض کی، ربیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو خوش آمدید، انہیں کوئی شرمندگی یا ندامت نہیں ہوگی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مضر قبیلے سے تعلق رکھنے والے کفار رکاوٹ ہیں، اس لیے ہم صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ایسے بنیادی احکام کے بارے میں بتائیں جو ہمارے پیچھے موجود قبیلے والوں کے لیے بھی ہوں اور ان پر عمل یا اعتقاد کی بدولت ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صرف اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا، کیا تم جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان میں روزے رکھنا اور ہاں، مال غنیمت میں 5واں حصہ ادا کرنا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دبا، حنتم اور مصفت سے منع کیا۔ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے چوتھی چیز کے طور پر شعبہ کبھی نکیر لفظ نقل کرتے ہیں اور کبھی مکیر لفظ نقل کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
احکام کو یاد کر لو اور اپنے پیچھے موجود لوگوں کو ان کی تبلیغ کر دینا۔ امام مسلم فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ اپنی روایت میں من کی بجائے من کا لفظ نقل کرتے ہیں، نیز ان کی روایت میں لفظ مکیر کا ذکر نہیں ہے۔ اس سلسلے کی حدیث نمبر 25۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، تاہم اس میں یہ لفظ مختلف ہیں۔ میں تمہیں ان تمام مشروبات سے منع کرتا ہوں جنہیں دبا، حنتم، نکیر اور مزفت میں تیار کیا جاتا ہے۔ ابن معاذ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے وفد کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے اندر دو خصوصیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پسند کرتے ہیں، ایک بردباری اور دوسرے سمجھ بوجھ۔ ناظرین، اس سلسلہ کی حدیث نمبر 26۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وفد عبد القیس سے ملاقات کرنے والے ایک صحابی نے یہ حدیث مجھے سنائی ہے، جبکہ ایک اور سند کے مطابق قتادہ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ عبد القیس قبیلے سے تعلق رکھنے والے بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ربیہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مضر قبیلے سے تعلق رکھنے والے کفار حائل ہیں، اس لیے ہم صرف حرمت والے مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں وہ احکام بتائیں جنہیں ہم اپنے قبیلے والوں تک پہنچا سکیں اور ان احکام پر عمل کی بدولت ہم جنت حاصل کر سکیں یا جنت میں داخل ہو سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ سمجھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان میں روزے رکھو، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو، حنتم، مزفت اور نکیر، ان 4 چیزوں سے میں تمہیں دبا، حنتم، مزفت اور نکیر، ان 4 چیزوں سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نکیر کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تم لکڑی کو کھوکھلا کر کے اس میں چھہارے۔ راوی سعید کو شک ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کھجوریں بھگو دیتے ہو، پھر جب کچھ پانی کو جوش آ جائے اور پھر وہ ٹھہر جائے تو اسے پینا شروع کر دیتے ہو، جس کے نتیجے میں بعض اوقات کوئی شخص اپنے چچا زاد پر بھی تلوار سے حملہ کر دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں وفد کے ارکان میں موجود ایک شخص اسی طرح کی صورتحال کا شکار ہو کر زخمی ہوا تھا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے شرمندگی کی وجہ سے اس زخم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کس طرح کے برتن استعمال کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم چمڑے کے ان مشکیزوں کو استعمال کرو جن کے منہ کو بند کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے میں چوہے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے چمڑے کے مشکیزیں زیادہ دیر قابل استعمال نہیں رہ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب کے برتنوں کی بجائے چمڑے کے مشکیزیں ہی استعمال کرو، اگرچہ چوہے انہیں خراب کر دیں، اور اگرچہ چوہے انہیں خراب کر دیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے اندر 2 ایسی خوبیاں موجود ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، بردباری اور سمجھ بوجھ۔ اس سلسلے کی حدیث نمبر 27۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں ایک بات مختلف ہے اور اس میں راوی سعید کا مشکوک بیان موجود نہیں ہے۔ حدیث نمبر 28۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب عبد القیس قبیلے کا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر فدا ہونے کا موقع نصیب کرے، پینے کے لیے ہم کس طرح کے برتن استعمال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نکیر استعمال نہ کرو۔ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر فدا ہونے کا موقع نصیب کرے،
کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکیر کے بارے میں جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لکڑی کو درمیان میں سے کاٹ کر اس برتن کو بنایا جاتا ہے، اور ہاں، دبا ہنتما کو بھی استعمال نہ کرو، صرف چمڑے کے منہ بند مشکیزیں استعمال کیا کرو۔ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ ان صحابی کے الفاظ سن کر دل میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس باب کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ خود بھی اس ویڈیو کو سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی سینڈ کریں، شیئر کریں، اور اسے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔